جی، میرا نام علی مدی ہاشمی ہے. میں لاہور میں رہتا ہوں. میرا فیض صاحب کے حوالے سے تعارف یہ ہے کہ میں ان کا نواسا ہوں. سب سے بڑا ان کی صاحبزادی منیزہ کا بڑا بیٹا ہوں. یہ کتاب فیض صاحب کی جو انگلش بایوگرافی جو میں نے لکھی تھی، جو شائع ہوئی تھی 2016 میں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. ان کی بایوگرافی ہے، سوانح حیات ہے. اس کا اور جو کچھ ایک دو جو ان کی زندگی کے بارے میں کتابیں تو خیر ان کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں بہت شائع ہوئی ہیں، لیکن سوانح حیات یعنی فارمل اسٹڈی اس طرح سے نہیں ہے. ماسٹر ہے کہ ایک دو کتابوں کی، جس طرح لڈمیلا واسیلیوا کی ایک اسٹڈی ہے پرورش لوح و قلم 2006 میں شائع ہوئی تھی. اس میں نے اپنے طور سے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو ایک بڑا پرسنل اکاؤنٹ رکھا جائے، یعنی کیونکہ میں خود ان کے خاندان کا حصہ ہوں، تو ان کے سب جو قریبی لوگ تھے میرے اپنے خاندان سے شروع کرتے ہوئے، ان سب سے میرا کیونکہ مستقل تعارف ہے، تعلق ہے، تو ان کے بہت سارے فیض صاحب کی زندگی کے، فیض صاحب کی یعنی کام کے، فیض صاحب کی رہن سہن کے، فیض صاحب کے جو شوق تھے، ان سب چیزوں کی بڑی پرسنل ایسپیکٹس اس میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہیں. اور میرا کبھی بھی یہ یعنی میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی کتاب ہو جو ایک ڈرائی سی یعنی ایکڈیمک کتاب ہو. میں چاہتا تھا کہ پرسنل اکاؤنٹ ہو کہ وہ کس قسم کے وہ انسان تھے. ظاہر ہے کہ ان کا کام تو اتنا بڑا تھا، اتنا یعنی ملک گیر تھا، بلکہ پوری دنیا میں ان کا کام پھیلا ہوا تھا، تو وہ چیز تو بہرحال ہے اس میں. لیکن ایک پرسنل سنیپ شاٹ اس انسان کی جو فیض احمد فیض تھے، تو میں نے اس میں یہ کوشش کی شامل کرنے کی. اور پھر دوسری میری مین کوشش یہ تھی، جس پہ لوگوں نے پھر اس کو سراہا بھی تھا، جو انگلش ورژن تھی، کہ جس سیاسی، تاریخی، سماجی پس منظر میں رہ کے انہوں نے اپنا کام کیا تھا، ایک اس کو بھی بیک گراؤنڈ میں رکھ کے کہ بہت 20ویں ایک طرح سے فیض صاحب کی جو زندگی ہے وہ 20ویں صدی کے جو ہمارے خطے کے جو اہم واقعات تھے، جو تجربات تھے، ان کی فیض صاحب کی یعنی ان تجربات کی عکاسی فیض صاحب کی زندگی میں ہوتی ہے. مثلاً کہ وہ 1911 میں پیدا ہوئے، اس وقت تحریک آزادی شروع ہو چکی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد پھر وہ گریٹ ڈپریشن والا معاملہ تھا، دوسری جنگ عظیم تھی جس میں انہوں نے خود بھی وہ شامل رہے برٹش انڈین آرمی میں. اس کے بعد پھر پارٹیشن تھی، انڈیا پاکستان کا وجود میں آنا. پھر پاکستان پہ جو معاملات گزرے آگے چل کے، بنگلہ دیشانہ بنگلہ دیش تھا، یعنی جو جنگ تھی اور وہ سارا معاملہ تھا. تو یہ سب چیزیں فیض صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کو محسوس کیا. ان کے جو ان کا اپنا جو ایک کردار تھا اس میں، وہ صحافی بھی تھے، ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ بھی تھے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، شاعر تو تھے ہی خیر، اور ٹیچر بھی تھے. تو بھرپور طور سے انہوں نے ان سب معاملات میں، ان سب کاموں میں حصہ بھی لیا. اپنے طور سے انہوں نے اس پہ کام بھی کیا، اور بڑی گہرائی سے ان چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اس کے بارے میں لکھا. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پس منظر میں رہیں، فیض صاحب کی زندگی جو ہے اس کا بھی بیان لکھا جائے، اور لکھا اس معاملے سے جائے کہ اس طریقے سے جائے کہ وہ ایک نہ صرف ایک یعنی ایک بزرگ یا ایک صحافی یا ادیب کے طور پہ، بلکہ ایک انسان کے طور پہ، ایک باپ کے طور پہ، ایک یعنی بھائی کے طور پہ، ایک بیٹے کے طور پہ، ان کی اس زندگی کے ان پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی جائے. تو باقی اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا. وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ خود تو دنیا میں نہیں ہے، تو اس لیے لیکن جو بہت سے لوگ یعنی شروع وہاں سے اگر کیا جائے کہ ان کی جو دونوں بیٹی ہیں، میری امی اور میری خالہ، انہوں نے ظاہر قریب سے دیکھا. اچھی بات یہ تھی کہ فیض صاحب کی زندگی بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. بہت انہوں نے کئی انٹرویو دیے، لوگوں کو ہمیشہ شوق تھا کہ ہمیں بتائیں آپ نے یہ کیسے کیا، کیسے کیا. تو بہت کچھ جو ہے وہ آلریڈی موجود تھا پبلش ورژن میں، لیکن منتشر تھا، پھیلا ہوا تھا. اور یہ کتاب لکھنے کا ایک اوریجنل موٹیویشن بھی تھا کہ یہ بہت سارا جو یعنی معلومات ہیں جو مختلف جگہ پہ موجود ہیں، کسی کتاب میں، کسی جریدے میں، کسی اخبار میں، کسی کالم میں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک مستند ایک ریسورس ہو عام فیض صاحب کے چاہنے والے کے لیے بھی، عام پڑھنے والے کے لیے بھی، اور ریسرچر کے لیے بھی، جو فیض صاحب کی زندگی پہ یا ان کے کام پہ یا ان کے کام کو طریقہ بنا کے ان عوامل پہ جس پہ انہوں نے کام کیا اس پہ اور وہ کوئی کام کرنا چاہے. تو یہ سب کچھ میرے ذہن میں تھا جب میں نے لکھا. تو ایک پرسنل اکاؤنٹ بھی ہے، اور ایک امید ہے کہ ایک مستند ہسٹوریکل ڈاکومنٹ بھی ہے، جس کو پھر اور لوگ، ظاہر ہے کہ پڑھنے والے، فیض صاحب کو چاہنے والے اس سے محظوظ بھی ہوں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ پھر جو اور آئندہ لوگ جو کام کریں گے فیض صاحب کی زندگی میں، اس کے لیے بھی ایک مستند ایک حوالہ ثابت ہوگا.